اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی ایک فضا بنائی عرب میں تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تشریف لائے مدینہ منورہ. ان کی بہن نے ان کو بھیجا. جب وہ مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ ہمارے نبی گلی میں کھڑے تھے اور ایک عورت آپ سے بات کر رہی تھی. تو عدی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی مجھے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں. اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آپ ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو تکیہ پیش کیا، اس پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے. تو عدی کہنے لگے پھر مجھے اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ یہ نہیں کر سکتا. پھر آپ نے ان کو دعوت دی. وہ کچھ تھوڑا سا انہیں تردد ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک ترى انما اتبعه ضعفة من الناس وقد رمتهم العرب مع حاجتهم ولا قدرت لهم. عدی تجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کی مان کے کیا کروں گا، اس کو تو اس کی قوم نے گھر سے نکالا ہے اور یہ غریب مسکین لوگ ہیں اس کے پیچھے چلنے والے، طاقت تو ان کے ہاتھ میں نہیں، تو ان کے ذریعے سے کیا تبدیلی آئے گی اور کیا کچھ بلندیاں ملیں گی. دوسری بات یہ ہے، یہ ایک حدیث میں نہیں ہے، دو حدیثوں کو جمع کر کے بتا. دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے ان السلطان فی غیرہ، کہ طاقت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. یہ ٹک ٹک بند کرو اس کو بچے یا ادھر باہر جا کے ذکر کر. اور تیسری بات یہ ہے ما ترى من کثرت عدوهم وقلت عددهم. تیسرا تجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کے دشمن بہت زیادہ، ان کے دوست بہت تھوڑے، کیسے کام چلے گا، کیسے ہوگا. یہ حدیث دیکھو مجھے اچانک اس لیے یاد آئی، میرا تو خالی ذہن ہی آ رہا تھا. یہ جب آپ کو دیکھا نا یہ سارے 4 مہینے کا، ممکن ہے کوئی اور بھی بیچ میں آ گئے ہوں، تو یہ 4 مہینے والے ہیں تھوڑے سے صرف مسجد میں ہی آ گیا 30-40 لاکھ کی آبادی میں، تو یہ تو 1000 بھی مشکل سے بن رہے ہوں گے، 2000 ہو جائیں گے. کہاں 40 لاکھ کا شہر اور اس میں سے یہ صرف چند افراد، اور وہ بھی چہرے بتا رہے ہیں، کوئی بادشاہ نہیں بیٹھے، سارا متوسط غریب طبقہ بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے اچانک وہ یہ حدیث یاد آئی اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو دل میں اشکال تھے اور تردد تھا، کیونکہ انہوں نے تو ایران کے بادشاہ کا جہ و جلال دیکھا ہوا تھا اور مقابلہ انہی سے ہونے والا تھا، تو لہذا وہ یہ سوچ میں پڑے ہی ہوئے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، نہ تن پہ کپڑے ہیں، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ نیچے چٹائی بھی کوئی نہیں، سنگریزوں پر بیٹھے ہوئے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ساری دنیا. یہی خیالات ان کے اندر تھے. تو بس اب فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی جو ساتھی ملے، فقراء ملے، وہ کام والے تھے، ہم کام والے نہیں ہیں. بس یہاں آ کے ہماری جو مشکل پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کا شکر ہے ایک نسبت نام کی حاصل ہے کہ یہ تبلیغ والے، لیکن تبلیغ والے تو ہم ہیں نہیں. مولانا عمر صاحب، محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم ایسے بیٹھے تھے کہ ہم گجرات میں گئے، ہندوستان کا گجرات، تو لوگوں نے آ کر کہا جی یہاں اتنا تبلیغ کا کام ہے پھر بھی قحط سالی ہو گئی ہے، تو آپ کچھ دعا کریں، اتنا کام ہو رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا بھائی پرانے جمع کرو.
تو 5000 کے قریب، یعنی آپ سے کوئی 2-2.5 گنا مجمع زیادہ اکٹھا ہو 4 مہینے بعد. تو مولانا نے فرمایا بھائی جو سالانہ چلہ دینے والے ہیں وہ کھڑے پڑے اور جو ناغا کرتے ہیں وہ بیٹھے رہے. تو ایک کافی بڑا مجمع کھڑا ہو گیا. اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ بھائی جو باقاعدہ سے روزہ دیتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. ایک دم ایک مجمع بیٹھا. پھر فرمایا کہ جو 2 گشت باقاعدہ کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اپنا گشت کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. پھر ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ گیا. پھر فرمایا کہ جو روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو دیتے ہیں اور اپنے گھر کی بھی تعلیم کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. تو صرف 2 آدمی کھڑے رہے، باقی سب دھڑم. بھائی دروازہ. تو مولانا نے فرمایا بھائی تم تو کہہ رہے تھے گجرات میں بڑا کام ہے بڑا کام ہے، یہ تو صرف 2 آدمی ہیں جو تبلیغ کی آخری سطح پر جمے ہوئے. یہ وہ سطح ہے جس پر جو مریض نہیں ہوتا، جس کا سانس تو باقی ہوتا ہے، اب اس کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، زندہ ہے، لیکن یہ وہ زندہ نہیں جس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکے، اور جس سے جو کوئی اپنے آپ کو یا کسی کو نفع پہنچا سکے وہ تو اوروں پر ہی بوجھ ہے. تو 3 دن اور چلہ اور 2.5 گھنٹے یہ تبلیغ کے کام کی آخری سطح ہے، بالکل نیچے والی، نہ کہ اوپر والی، بالکل نیچے والی الف با ہے یہ. تو الف با پر 5000 میں سے 2 آدمی تھے. تو اس کے باوجود اس کام میں اتنی طاقت ہے کہ بالکل نچلی سطح پر چلنے والا مجمع بھی 3 چلے والوں میں 100 میں 1 بھی نہیں ہے. 100 اکٹھے کرو نا 4 مہینے والے، تو ان میں 1 بھی ایسا نہ ملے گا جو ساری ترتیب کو پابندی سے کر رہا ہو. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ شرق اور غرب میں اس کے ذریعے سے انقلاب اور تبدیلی کی شکلیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. جبکہ ابھی بالکل سب سے نچلی سطح پر ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے، ایک قدم بھی ہم آگے بڑھ جائیں، پتہ نہیں پھر کیا، چونکہ آج کے کفر میں طاقت نہیں، پھوکا کفر ہے. وہ جو لکڑی ہوتی ہے اندر سے کھوکھلی، اس کو دیمک چاٹ لیتی ہے. آج کا کفر ایسا کھوکھلا ہے تو ایک کیل برداشت نہیں کر سکتا. نظریاتی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. قریش مکہ کے پاس نظریاتی طور پر ایک چیز تھی جس پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے. آج کے باطل کے پاس نظریاتی طور پر کچھ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. دعوت دینے والے کوئی نہیں، وہ کیل ٹھوکنے والے کوئی نہیں. تو ہمارے نبی نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی نا تو عدی بن حاتم خاموش رہے. خاموشی کا مطلب تھا اقرار کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا عدی میں بتاؤں، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ میرے کام کو پورا کر کے رہے گا. اور وَلَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، چونکہ انہوں نے شاہ ایران کا جلال دیکھا تھا، 2.5 من کا تاج سر پہ رکھتا تھا. سمجھو 2.5 من کا تاج، وہ ایسے ایک زنجیر سے لٹکا ہوتا تھا. 2.5 من کون سر پہ رکھے؟ تو اس کے نیچے سر دے کے بیٹھا کرتا تھا. کئی کروڑ دینار کی مالیت کا. تو فرمایا تو دیکھے گا کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں. تو حضرت عدی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، کیونکہ وہ موازنہ کر رہے تھے نا، ادھر سارے فقیر، اب ادھر یہ سارا مسکین مجمع، اور ادھر ساری دنیا کا باطل. یہ کیا ہے بھائی، کیا پدی کا شوربہ. اور بات یہ ہے کہ پہلے بھی کرنے والا اللہ تھا، آج بھی کرنے والا اللہ ہے. تو مسئلہ ہمارا ہوتا تو نا امید ہوتے، مسئلہ تو اللہ کا ہے، اسے کرنے میں کیا زور لگتا ہے.
لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ اسباب سے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، تو وہ کمی ہم سے ہو رہی ہے کہ وہ کام والے تھے، ہم نام والے ہیں، اگرچہ نام کی بھی ایک قیمت ہے اور اس کی بھی یہ بھی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی بری نسبت نہیں لگی، ایک اچھی نسبت اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہے۔ لیکن بھائی یہ جہان اسباب کا جہان ہے، یہاں اسباب کی رعایت کے بغیر نتیجہ اللہ نہیں دیتا۔ پھر آپ نے تو ادھی کہنے لگے اکسر بن ہرمز، اکسر بن ہرمز، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کسرا بن ہرمز یہ ایران والا یا کوئی اور ہے؟ ان کو یقین نہیں آیا، کوئی اور ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں کسرا بن ہرمز، وہی آل ساسان، 3164 سال کی حکومت تھی ان کی۔ اب نے کہا ہاں ہاں کسرا بن ہرمز کے خزانے دیکھو گے اور تمہیں بتاؤں تو بھی انہی میں سے ہوگا جو فتح کریں گے۔ تو حیران ہو رہا ہے کیسے فتح ہوں گے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا تو نے ہیرا دیکھا ہوا ہے؟ کہنے کہ سنا ہے دیکھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہیرا سے ایک لڑکی چلے گی زیور سے لدی تھندی اور اکیلی آ کر بیت اللہ کا طواف کرے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالے یا کوئی میرے مال پہ ہاتھ ڈالے، اسے کسی کا خوف نہ ہوگا۔ تو حضرت عدی کہنے لگے کہ میرے جی میں آیا تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے کیسے بچے گی؟ این تعار بنی طی الذین سحروا البلاد، تو ہیرا سے مکہ جاتے ہوئے تو میرا قبیلہ راستے میں ہے، تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کر وہ جائے گی کہاں؟ میں نے دل ہی دل میں یہ بات کہی۔ پھر آپ نے فرمایا اور تو دیکھے گا کہ مال ایسے عام ہو جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو جب مدائن پر حملہ ہوا تو مدائن کے دو حصے تھے، ایک دجلہ کے اس طرف ایک اس طرف، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں تھے جس نے اس پہ حملہ کیا اور قادسیہ کی جنگ ہوئی۔ تو جب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرف جو شہر کا حصہ تھا جو عرب سے ملا ہوا تھا اس کو جب فتح ہوا اور ایرانی بھاگ کے دوسری طرف چلے گئے، پل توڑ دیا، تو اوپر جب قلعے کی دیوار پر چڑھے نا اور سامنے ایران کے بادشاہ کا محل نظر آیا، قصر ابیض، تو اس وقت حضرت عدی نے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، آج اللہ اس کے رسول کی بات سچ ہو گئی۔ اس وقت تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے اس سے اگلی بات بتائی تھی کہ صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور وہ جو ڈاکو تھے تو عار بنی طی جو ڈاکو تھے وہ ایسے بڑے صحابی بنے، ایسے بڑے وہ لوگ عظیم لوگ بنیں گے۔ سارا عرب جب مرتد ہوا ہے تو بنو طے مرتد نہیں ہوئے، مکے والے، طائف والے، مدینے والے اور بنو طی۔ عدی بن حاتم کی توجہ کہ یہ سردار تھے تو جب یہ ثابت قدم رہے تو وہ بھی ثابت قدم رہے، اور ان کے قبیلے کے سب سے بڑے ڈاکو رافع بن عمیرہ الطائی ہیں۔ یہ سارے عرب میں عمرو بن معدی کرب، رافع بن عمیرہ، یہ لوگ اپنے ڈاکوں میں مشہور تھے، سارے عرب میں یہ خوف کی نشانی اور علامت ہے۔ یہ رافع بن عمیرہ اس مقام پر پہنچے ہیں جب حضرت ابوبکر نے حکم دیا خالد بن ولید کو کہ عراق چھوڑو شام پہنچو فوراً، چونکہ روم کٹھا ہو رہا ہے۔ تو ایک راستہ تھا 21 دن کا، ایک راستہ تھا 7 دن کا، وہ تھا صحرا۔
تو خالد بن ولید نے 3000 آدمیوں کو منتخب کیا اور کہنے لگے میں صحرا سے نکلوں گا. لوگوں نے کہا ہم ہلاک ہو جائیں گے، پانی تو ہے نہیں. تو خالد بن ولید نے فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. اور 60,000 کا جب وہاں وہ یرموک کی لڑائی 9 دن چلتی رہی تو اس میں ایک دن ایسا تھا کہ جس میں عرب عیسائی 60,000 مقابلے میں آئے. تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی، کہا نہیں 30 آدمی یہ ہلاکت ہے، تم نے اگر زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ 60,000 کے مقابلے. تو اس وقت چونکہ امیر تھے ابو عبیدہ، خالد امیر نہیں تھے، تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات ٹھیک ہے خالد، 30 تھوڑے ہیں، 60 کا انتخاب کرو. تو خالد ابن ولید کہنے لگے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. تو انہوں نے کہا پھر تم انتخاب کرو، چنو. تو پھر خالد ابن ولید نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو پکارا. این فضل ابن العباس، کہاں ہے عباس کا بیٹا فضل. این زبیر ابن العوام، کہاں ہے زبیر ابن عوام، یہ تو مشہور حواری رسول ہیں. اور پھر کہا این عمرو التمیمی، کہاں ہے عمرو التمیمی. پھر کہا این رافع بن عمیرہ الطائی، رافع بن عمیرہ کہاں ہے. وہ سب سے بڑا ڈاکو ایسا داعی بنا کہ خالد بن ولید جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ خالی نہیں آ سکتے. یہ وہ انقلاب آیا اللہ کے نبی کی جہد سے. قسم پرسی، فقر، طاقت اوروں کے پاس، حکومت اوروں کے پاس، اسباب اوروں کے پاس، وہ خالی ہاتھ. لیکن کام کیا بائیچ، ہم کام نہیں کر رہے، اس لیے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. نہ اتنا مجمع کافی سارے ملک کو، صرف فیصلہ آباد کا سارے ملک کے لیے، جن کو وہ ہوں جن کے اندر سما جائے، کے اندر لگ جائے. یہ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.